يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں، شادی کر ہی نہ سکتے ہوں، کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس، نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکیں، نہ کوئی نان نفقے کا سامان ہو، نہ کوئی مہر دے سکیں، وَلْيَسْتَعْفِفْ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں، پوری طریقے سے اپنے اس جو جنسی جذبے کو کنٹرول کریں۔ الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا۔ یہ مکاتبت کا قاعدہ یہ تھا کہ غلام یہ طے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درہم دے دوں گا، اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے، تو یہ معاہدہ ہو گیا، اب وہ آزاد ہو گیا، لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کرنی ہے، اب وہ کمائے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے گا، یہ مکاتبت تھی۔ تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہیں مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، تو یہ مکاتبت کر لیا کرو۔ قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجاً سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے۔ فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر تم دیکھ رہے ہو ان کے اندر کہ خیر ہے، بھلائی ہے، واقعتاً یہ شخص اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ بھاگ نہیں جائے گا اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے۔ وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو، جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور دیکھو اپنی باندیوں کو، چھوکریوں کو، یہ جو وہاں پہ باندیاں کنیزیں ہوتی تھیں انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں، وہ کسی قلعے میں رہیں، اور ان سے چونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا، ان باندیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے۔ اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی، اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے۔ جیسے سورہ نساء میں آیا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں اپنی جو سوتیلی مائیں ہیں انہیں اپنے گھر میں ڈال لیا، لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر ان کی بندش ہوئی ہے، تو وہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کمائی خود کھاتے تھے۔ تو فرمایا یہ بہت غلط ہے، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان۔ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا۔ تم پر وبال آئے گا، جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا۔ اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے ذہناً تیار نہیں ہے تو بہرحال اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور دیکھو ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری جانب یہ روشن آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھیں جو تم سے پہلے تھے۔ یہ ساری گندگیاں، معاشرتی خرابیاں جو ہیں یہ پہلوں کے اندر بھی تھیں، ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ اب یہ 5واں رکوع آ رہا ہے، اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے ایمان کی بحث، اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے۔ اور یہ آیت نمبر 35 جو آ رہی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر 35 اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر آیت نمبر 35 آپ کو ملے گی۔ یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس پر ایمان کی مثال، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کہ مشکاتن، جیسے ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ روشن ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے، شیشہ ہے اس کے اوپر، جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ، اور اس مصباح میں، اس دیے میں، اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل، کس کا؟ ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا، ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی یہ کہ درخت ہے، جھنڈ ہے ایک۔ اب اگر تو کچھ جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے
تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی، شام کی نہیں ہوگی. مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی، صبح کی نہیں ملے گی. ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے، تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے. اور ایسے درخت کا جو روغن زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف، اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں. یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا ہی نہ ہو. نور علی نور، جب آگ مس کر جائے چھو جائے تو پھر نور علی نور ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے. یہ اصل میں ایمان کے لیے، اس کے اجزاء ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے، جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت، انسانی فطرت. اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں، معرفت خداوندی موجود ہے. البتہ اس پر کوئی پردے آ گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کچھ غلاف پڑ گئے ہیں، اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. آیات الہیہ جو ہیں، آیات قرآنیہ، وہ اندر کے اندر جو ڈورمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی، اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے. اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے. اب تیل ایک ہے کڑوا تیل، جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے، اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا، اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی. کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹکر، یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے، اس بتی کا پھر آگ لگاتے تھے تو جل تو رہا ہے تیل، لیکن بواسطہ بتی، براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن ایک تیل ہے پیٹرول، اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے، اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے، وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، ذرا سی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا. اسی طریقے سے انسانوں کی طباع کا فرق ہے. کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے، اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر، کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم، اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں. یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا سوائے ابو بکر کے، کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا. یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی، گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب تھا کہ ذرا قریب بھی اگر دیاشنائی آ گئی تو بھڑک اٹھے. لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا، ان میں کوئی تکدر تھا، انہیں وقت لگ گیا. اگر چاہیے کہ بالآخر وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی، کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے. تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت، نور روح، روحانی نور جو ہمارے اندر ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تجرا صاحب ادراک نہیں ہے. وہ جو ہماری روح کے اندر ہے، روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے، یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور، وحی کا نور آیا، ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہوئی. اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا، اس کی واقعتاً طاق کی سی شکل ہے. یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے، اوپر سے تنگ ہو رہا ہے. طاق ایسے ہی ہوتے تھے. ڈائفرام جو ہے وہ اس طاق کا گویا کہ فلور ہے، جو ہمارے ایبڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے. اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ گویا کہ چراغ ہے. اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے. اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور، اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے، ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر، اور ایک نور وحی. ان دونوں کے اجتماع سے نور علی نور، وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا.
المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ نور علی نور ہے، دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا، نور فطرت، نور وحی. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حقہ علم ہے. مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی خود نہیں سمجھ سکتے. اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے، یعنی مساجد. بلند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو نمایاں بنایا جائے. ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شے ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو، اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں، لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے، معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے. نمبر دو یہ ہے کہ ترفع، اس کو ہر طریقے سے، ہر معنوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اس کا نام لیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیلیں روشن ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. رجال، وہ جواں مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت، نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے، وایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. یخافون یومن، یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے. تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے، اس کی تمثیل یہ ہے، اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے. اب ایک ہے بین بین کے لوگ، ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں، کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے، کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے. وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس آیت کو ذہن میں رکھیے. والذین کفروا، اور جو لوگ ایمان سے تہی ہیں، محروم ہیں، کافر ہیں، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال کیا ہیں؟ کسرابن، جیسے ریت ہو، سراب ہو، بقیعۃ، ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم یجدہ شیئا، کچھ نہیں پاتا وہاں پر. ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود. فوفاہ حسابہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی جھوٹی نیکیاں، ملمے کی نیکیاں، حقیقی ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالآخرت نہیں ہے، لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں، کچھ خدمت خلق کے کام ہے. اس طرح کی چیزیں اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں. اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے. دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں سراب کے مانند ہیں، جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہے. اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں، جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے، نفس پرستی اور دنیا پرستی، اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے. ان کی مثال کیا ہے؟ او کظلمات فی بحر اللجی، یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں. یغشاہ موج، اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو. من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک اور موج ہو. من فوقہ سحاب، اور اوپر جو ہے بادل بھی ہوں. یعنی اندھیری رات ہے، کوئی روشنی نہیں، اوپر بادل ہے، نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا، جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. وَأَلَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو، فما لہ من نور، تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں، اندھیارے ہی اندھیارے ہیں. ظلمات فوق بعضها فوق بعض. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.